امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن إن لربك وانحر إن شانئك تر صلوات۔ سامعین گرامی، مومنین کرام، سورہ مبارکہ کوثر قرآن پاک کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور مومنین کرام یہ اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ جو ہمارے شیخ المحدثین ہیں، سب سے بڑے محدث، ان کی سینکڑوں تالیفات ہیں، ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اس کتاب میں چھٹے امام کی یہ حدیث درج ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ چھٹے آقا کا ارشاد ہے، جو بندہ اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات پہ سارے۔ معصوم کا توجہ عالم زیارت چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، وہ شب جمعہ کو سونے سے پہلے سو جائے تو انشاءاللہ میں خواب میں اس کو اپنے محبوب۔ سامعین گرامی، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بندہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بیٹھا بیٹھا کئی گھنٹے برباد کر دیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر۔ سامعین گرامی، یہ سورہ مبارکہ کوثر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمایا تھا۔ اور کب نازل فرمایا تھا؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جناب سرکار دو عالم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور وہ دونوں بیٹے سرکار کے مکہ میں جب بچپن میں ہی یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو سرکار دو عالم جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو عاص ابن وائل سہمی، یہ بنی امیہ کے گھرانے کا ایک فرد تھا، عاص ابن وائل، اس نے جب سرکار کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو کہنے لگا جاء الابتر، کہ ابتر آیا ہے، مقطوع النسل بے عقب، یعنی جس کے بیٹے کوئی نہ ہوں، جسے ہماری اس کا آسان ترین اگر ترجمہ میں کروں تو یہ ہے کہ بے اولاد، بے اولادی کا تانا دیا آقا کو عاص بن وائل ملعون نے کہ ابتر آیا ہے۔ جب نبی کریم نے یہ تانا سنا تو سرکار کو تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا، دل کو ٹھیس لگی۔ خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا، دکھی اور پریشان دیکھا، تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کوثر میں خداوند عالم نے اپنے محبوب کو کثرت اولاد کی نوید خوشخبری سنائی ہے، اور سرکار کو ابتر کہنے والوں کے لیے رب نے وعید اور عذاب کی خبر دی ہے۔ توجہ ہوگی حضرات گرامی، یہ قرآن پاک کا مختصر سورہ ہے، سارا قرآن معجزہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اور سورہ مبارکہ کوثر کے اعجاز کی بہت ساری جہات ہیں۔ انشاءاللہ اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں، آپ ایک صلوات پڑھ کے آغاز کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں انتہائی توجہ کا طالب ہوں، میں نے 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا۔ سامعین گرامی، میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کی کئی جہات ہیں۔ پہلی جہت توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی جہت سورہ مبارکہ کوثر کے معجزہ ہونے کی یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں کیا ہے۔ عطا عظیم ترین، عطا کوثر ہے، اور رب نے صورت مختصر ترین ہے۔ یہ اعطینا کا لفظ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، الکوثر، اللہ بھی پورے قرآن ناہم۔ مومنین، پورے قرآن میں 4 صورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا۔ ایک سورہ مبارکہ نوح ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو رسول بنا کے نوح کی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب یہ کھلی فتح اور کامیابی آپ کو عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تیسری سورہ مبارکہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس بعظمت کتاب قرآن کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم۔ توجہ ہوگی حضرات گرامی؟ تو میرا بھائی، جہاں اللہ پاک نے اپنی بعض عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ضمیر استعمال کی اپنی ذات کے لیے، اور مقام فخر میں رب فرماتا ہے یہ کام کرنے والے ہم ہیں، رسول بنا کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، فتح مبین عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، اور کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ توجہ چاروں، شیعہ سنی مفسرین نے 34 معانی کوثر کے ذکر کیے، اور میں کسی معنی کا انکار نہیں کرتا،
نبی پاک کا فرمان ہے قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، باطن کا پھر باطن، باطن کا پھر باطن، 70 بطون ہیں قرآن مجید کے، لیکن وہ بطون جانتے صرف وہی ہیں جو قرآن کے وارث ہیں۔ جی کوثر کا معنی دین اسلام کیا گیا، کوثر کا معنی وحی کیا گیا، کوثر کا معنی قرآن کیا گیا، کوثر کا معنی علم کثیر، کوثر کا معنی اخلاق عظیم، کوثر کا معنی اولاد کثیر، کوثر کا معنی صحابہ، کوثر کا معنی امت کثیرہ۔ جی یہ متعدد معنی کوثر کے ذکر کیے گئے، لیکن جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کوثر کا مصداق اتم اور مصداق بارز جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا پر۔ جی اور مفسرین نے لکھا، صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے بھی لکھا، اور باقی مفسرین نے بھی بعض نے لکھا کہ اگر کوثر سے سیدہ طاہرہ کا وجود مراد نہ لیا جائے تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا۔ پہلی آیت کا تیسری آیت سے ربط اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ذات ہو۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت خوبصورت 2 مصرے کہے تھے، کبھی کوثر کا صورت ہو، کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا صورت ہو، کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی ہے۔ صلوات پڑھو سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے۔ مومنین، میں سورہ مبارکہ کوثر کی آج تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت۔ ہم نے سیدہ کی صورت میں اولاد کثیر عطا کی۔ کوثر کثرت سے نکلا ہے، سنو، کوثر جو لفظ ہے وہ کثرت سے نکلا، اور کثرت میں بھی مبالغہ۔ فخر رازی کا نام آپ نے بڑا سنا ہے، اہل سنت مفسر ہے۔ وہ لکھتا ہے اپنی تفسیر میں، تفسیر مفاتیح الغیب جو تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کوثر یہ دلیل ہے اس بات پر کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا ہے۔ کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے۔ فخر رازی لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ کتنے سادات قتل کیے گئے، کتنے سادات دیواروں میں زندہ چنوائے گئے، سادات کے خون کے گارے بنائے گئے، سادات زندانوں میں مر گئے کثرت سے۔ میں ان کا خطاب سن رہا تھا، اس میں فرمانے لگے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا اس وقت بنی امیہ کے 12,000 مرد موجود تھے۔ 12,000 مرد، عورتیں نہیں، صرف مرد بنی امیہ کے کتنے تھے؟ 12,000۔ اور واقعہ کربلا کے وقت توجہ چاہ رہا ہوں، سیدہ طاہرہ کی اولاد میں سے، رسول اللہ کی اولاد میں سے زیادہ 9 افراد تھے بس۔ بنی امیہ مرد 12 اور اولاد سیدہ میں سے، نبی پاک کی اولاد میں سے 9 افراد، ان میں بچے بھی شامل۔ مولا حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام حسن کی اولاد میں سے جی سید حسن مصنع علیہ السلام، شہزادہ قاسم علیہ السلام، شہزادہ عبداللہ علیہ السلام، یہ بھی ایک بیٹا امام حسن علیہ السلام کا جو مولا حسین کی گود میں قتل کیا گیا۔ جی یہ سارے بچے ملا کے، صرف حسن مصنع بچ گئے تھے، واقعہ کربلا میں شریک تھے، زخمی تھے۔ 11 محرم کو جب بنی اسد کے لوگ پہنچے ہیں تو ان کو بھی روح چل رہی تھی، ان کی نبض بھی چل رہی تھی، زخمی حالت میں اٹھا کے لے کے گئے اور ان کا پھر علاج معالجہ کیا گیا اور پھر وہ جانبر ہو گئے۔ پھر ان سے امام حسن علیہ السلام کی اولاد چلی۔ جو سید بچ گئے وہ صرف 3 تھے، معذرت چاہتا ہوں، ایک سید حسن مصنع بچ گئے، ان سے امام حسن کی اولاد چلی، ایک امام سجاد علیہ السلام، ایک امام محمد باقر علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں یہ ہے وعدہ پروردگار، جس خاندان کے افراد کو، رسول کی اولاد کو، سب کو قتل کر دیا گیا، صرف 3 بچے، صرف 3۔ آج کائنات کے چپے چپے پہ انہی 3 کی نسل موجود ہے۔
اور جس خاندان کے 12,000 مرد موجود تھے آج ڈھونڈنے سے بھی ان کا نام و نشان نہیں ملے گا. یہ وعدہ رب ہے. محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پر. اچھا، اب سورہ مبارکہ کوثر میں ہمارے لیے کچھ پیغام ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک اگر کوئی نعمت عطا کرے تو نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری بھی لے کے آتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس منعم کا، اس رب کا شکریہ ادا کرو جس رب نے یہ نعمت عطا کی ہے. اور یہ شکریہ والی ذمہ داری حتی رسول اللہ کے لیے بھی. کیا فرمایا رب نے؟ انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی، کوثر عطا کیا. محبوب میرا اب شکریہ ادا کر. اور قرآن نے سورہ مبارکہ کوثر نے شکریہ کا طریقہ بھی بتا دیا. معاف کرنا، ناراض نہ ہونا. جوان کی شادی ہو گئی، 5-10 سال اولاد نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا، تو اب وہ ناچ گانے والے آ گئے. اب سارے ڈھول بج رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ خوشی منائی جا رہی. ناراض ہو یا راضی ہو، یہ ہماری فکر کی پستی ہے کہ اللہ کے غضب کے اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو بھی ہم خوشی سمجھتے ہیں. سورہ مبارکہ کوثر سے پوچھ کہ وہ شکریہ نعمت کیسے ادا ہوتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. فصلی لربک. میری اس عظیم عطا پہ میرا شکریہ ادا کر. اور میرا شکریہ یہ ہے کہ اب اپنے رب کے لیے نماز ادا کر. نماز ادا کر اپنے رب کے لیے. نماز شکریہ نعمت ہے. اور مومنین کرام نمازی لوگ بیٹھے ہو، نماز کی فضیلت پر متعدد آیات اور متعدد احادیث آپ نے سنی ہوں گی، لیکن قدردانوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. خدا کے لیے میں کہتا ہوں، نماز کی عظمت کا ایک پہلو، نماز کی عظمت کا ایک رخ یہ بھی ہے، کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائی ہے. رب نے اپنے محبوب سے مانگا تو نماز کو مانگا. محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، اب نماز ادا کر. میری اس عظیم عطا پہ نماز ادا. فصلی لربک. اور نماز بھی دیر نہیں کرنی. یہ جو فا ہے نا، فا نماز پڑھ، یہ صلی کا معنی ہو گیا. یہ جو فا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ فا آتا ہے تسریع کے لیے، سرعت کے لیے، تیزی، جلدی، فوراً کے معنی میں. یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی. من کنت مولاہ فہذا. پچھلے سال آپ جوان جو سوشل میڈیا سے مربوط ہیں، فیس بک وغیرہ، آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد کے ایک جاہل ملا کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں نا، وہ خلیفتہ بلا فصل جو کہتے ہیں، یہ ہمارے اصحاب پر تبرہ کرتے ہیں، یہ ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ جاہل انسان تو اپنی جہالت کا علاج کر خلیفتہ بلا فصل، ان 3 لفظوں میں کون سا لفظ گالی ہے؟ اور میرا بھائی خلیفتہ بلا فصل کیا ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو بغیر فاصلے کے رسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں. اور میرے بھائیو، یہ خلیفتہ بلا فاصل اسی فا کا ترجمہ ہے جو رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اسی فا کا ترجمہ ہے جس کا میں مولا، میرے بعد فوراً اس کا علی مولا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، فہذا علی مولا. جاؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں، ویڈیو ہو رہی ہے، دنیا تک بات جا رہی ہے، کوئی شیعہ سنی عالم جا کے تحقیق کرے. یہ فا بلا فاصل کے لیے نہیں آتا. تو جب بلا فاصل کے لیے آتا ہے میرا بھائی، بغیر فاصل اور وقفے کے لیے فا آتا ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں میرے بعد پہلے نمبر پہ علی ہے، چوتھے پہ نہیں. صلوات تو پڑھ دو محمد والے محمد کی ذات پہ بلند. وہی فا رب نے یہاں استعمال کی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک. محبوب سیدہ جیسی بیٹی عطا کی، اب دیر نہ کر، فوراً.
دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ اور مومنین کرام ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ تکاثر بھی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ لفظ تکاثر اور کوثر دونوں لفظ کثرت سے نکلے ہیں، لیکن فرق بڑا ہے۔ کوثر قابل تعریف شے ہے، تکاثر قابل مذمت شے ہے۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر، افراد کی کثرت پر مفاخرہ کرنا، مقابلہ کرنا۔ عربوں کا یہی مقابلے اور مفاخرے ہوتے تھے۔ ایک قبیلہ کہتا تھا میرے پاس ڈنگر زیادہ ہیں، بھیڑ بکریاں اونٹ زیادہ ہیں، دوسرا کہتا تھا نہیں میرا مال زیادہ ہے، ایک کہتا تھا نہیں میرا خاندان بڑا خاندان ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں میرا خاندان بڑا خاندان۔ سورہ تکاثر کے شان نزول میں یہ روایت موجود ہے۔ دو قبیلے تھے، ان کا مقابلہ لگ گیا، ایک کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا بڑا ہے۔ اب افراد گننے شروع ہو گئے۔ جب مردم شماری ہوئی، ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک قبیلے کے افراد کم ہو گئے۔ جس قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے جی، اس نے کہا میرا قبیلہ زیادہ ہے لہذا میں جیت گیا۔ دوسرے جس کے کم ہو گئے وہ کہنے لگا کہ قبرستان چلتے ہیں، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے ہیں چل کے ان کی قبریں بھی گنتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو میرے قبیلے کے لوگ تھے، میرے خاندان کے لوگ تھے جو مر گئے، چل کے قبریں بھی گنتے۔ انہوں نے پھر قبروں کو گننا شروع کیا۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ تکاثر کو نازل کیا۔ رب نے فرمایا الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے، اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو بھی جا کے گننے لگ گئے اور تم قبرستان جا پہنچے۔ سامعین گرامی قدردان بیٹھے، جملہ کہنے لگا ہوں، تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ کیوں؟ تکاثر کے نتیجے میں انسان قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ تکاثر اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بنتا ہے اور کوثر اللہ کی یاد کا سبب۔ صلوات پڑھو کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور مومنین کرام سورہ مبارکہ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ سورہ نصر قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء، اور کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا نا، اب وہی مکہ والے تھے، فوج در فوج، وہ جزیرت العرب کے لوگ گروہ در گروہ آ رہے تھے، نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، دین اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ نصرت ہے یا نہیں؟ یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ کامیابی ہے نا۔ اس کامیابی پہ پھر رب نے محبوب سے پتہ کیا تقاضا کیا؟ فسبح بحمد ربک، محبوب میری اس عظیم فتح اور کامیابی پر بس ایک بار حمد کے ساتھ میری تسبیح بیان کر دے۔ محبوب صرف ایک بار کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی کا تقاضا کیا۔ لیکن جب سیدہ جیسی بیٹی عطا کی، وہاں رب نے صرف تسبیح کا تقاضا نہیں کیا، فرمایا فصلی لربک، محبوب اب پوری نماز پڑھ میری بارگاہ میں۔ اب صرف شکریہ، صرف تسبیح سے کام نہیں چلے گا، کیا کر؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ اور مومنین کیا شکریہ نعمت صرف نماز ہے؟ نہیں، سورہ مبارکہ کوثر کیا کہہ رہی ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز بھی ادا کر اور قربانی بھی دے۔ جی یہ مبارک قربانی کا مہینہ ہے نا جی، اللہ محبوب سے فرما رہے قربانی بھی دے۔ چھوٹا جانور یہ جو بھیڑ بکری ہوتی ہے نا جی، اس کے قربان کرنے کو کہتے ہیں ذبح کرنا۔ اونٹ بڑا جانور ہے، اس کے قربان کرنے کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ اللہ پاک نے نہر کا حکم دیا ہے، ذبح کا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اونٹ قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، فارسی کا ایک محاورہ ہے، سادات کرام، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، ایرانی کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ گرے گی۔ برف باری میں
برف باری ہوتی ہے نا جی، جس کی چھت بڑی ہوگی اس پہ برف بھی زیادہ آئے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو اب بھیڑ بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اب اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے۔ اب اونٹ نہر کیجئے، اونٹ قربان کیجئے۔ جب عطا کوثر ہے تو اب اونٹ نہر کیجئے۔ اور سورہ مبارکہ کوثر نے شکریہ کا طریقہ بتا دیا، اگر ایک ہاتھ سے اللہ سے لے رہے ہو نعمت تو دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو۔ اپنی خوشیوں میں مخلوق خدا کو بھی شریک کرو، اپنی خوشیوں میں فقراء اور غرباء کو بھی شریک۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہوئیے۔ مولا علی علیہ السلام کے نا ایک گورنر تھے عثمان بن حنیف۔ عثمان بن حنیف جس علاقے میں گورنر تھے نا، وہاں کے کسی امیر کبیر بندے نے نا اپنی دعوت میں، اپنی شادی کی خوشی کی کوئی تقریب تھی، تو ہمارا معاملہ تو اسی طرح، ناراض نہیں ہوئی ہے۔ ہم پھر بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، بڑے بڑے مشیر آ رہے ہیں۔ اس مجلس میں، اس ہماری خوشی کے انتظام میں فقیر غریب کا داخلہ بند ہوتا ہے۔ ایسے نا، ایسے انتظام ہوا۔ عثمان بن حنیف گورنر تھا مولا علی کا، اس کو دعوت دی گئی اور اس میں کسی فقیر مسکین کو وہاں کھانے میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی۔ مولا علی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی نا تو مولا امیر نے خط لکھا عثمان بن حنیف کو، وہ خط نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امیر المومنین نے سختی سے عثمان بن حنیف کو ڈانٹا اور فرمایا عثمان بن حنیف، اس مجلس میں تو نے جا کے رحمان کو غضبناک کیا ہے، شیطان کو راضی کیا ہے۔ اس مجلس محفل میں، اس دعوت میں کسی مومن کا جانا جائز ہی نہیں ہے جس میں فقراء پر دروازے بند ہوں اور صرف مالداروں کی خوشنودی کے لیے وہ کوشش کی جائے اور اہتمام کی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَانْحَرْ محبوب، مخلوق خدا، غرباء، فقراء، مساکین، اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلائیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور فرمایا محبوب یہ میرا وعدہ رہا تجھ سے، جو تیرا دشمن ہے نا وہی ابتر ہے، جو تیرا دشمن ہے وہی مقتون نسل ہے، اور میں تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ خدا جانتا ہے آج دنیا کائنات میں کوئی ہے بندہ، ایک ایسا بندہ تلاش کر سکتے ہو جو کہے کہ میں عاص بن وائل کی اولاد ہوں؟ نہیں، یہ رب کا وعدہ جو تیرا دشمن۔ اور سنو، شانیہ کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں صرف نبی پاک کے زمانے کی بات نہیں، طلوع آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ رب کا فرمان ہے، جو محبوب تیرا دشمن آئے گا میں اس کا نام و نشان مٹا دوں، میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، عاص بن وائل ملعون نے جب تانا دیا تھا نا نبی پاک کو ابتر کا، 10 بیٹے تھے اس کے، 10 بیٹے، ان میں سے عمرو عاص ایک عمرو عاص ہے، جس کا نام سنتے ہو نا، معاویہ کا جو مشیر تھا وہ ایک عمرو عاص ہے۔ 9 بھائی عمرو عاص کے اور بھی تھے، 10 بیٹے عاص بن وائل کے تھے۔ جب سرکار کو اس نے ابتر کا تانا دیا تھا، اب یہ پھر انتقام قدرت دیکھی، جس کے 10 بیٹے تھے اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور جس محبوب کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، کائنات کے چپے چپے پہ رسول کی اولاد موجود ہے اور نسل پیغمبر موجود ہے۔ وہ سبب ساز بھی ہے اور سبب سوز بھی ہے۔ یہ میں نے کیا کہا، ایک سلوات پڑھیں اور میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ یہ میرے 2-3 بھائی آئے بیٹھے ہیں تو میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے کے مصر سے نکلے تو سامنے دریائے نیل آ گیا، اور اب جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر، وہ بھی گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں اور لشکر لے کے فرعون چڑھ دوڑا۔ یہ لفظ ہیں قرآن کے۔ حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے نا، امتی تھے، گھبرا گئے، گھبرا کے کہنے لگے انا لمدرکون، یا نبی اللہ اب تو ہم مارے گئے، پکڑے گئے۔ آگے دریا ہے وہ بھی موت ہے، پیچھے سے فرعون لشکر لے کے آگے وہ بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے، اور جس کے ساتھ رب ہو
اس کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جس بندے، توجہ کیجئے کہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس بندے کا توحید پر اور نبوت پر یقین پختہ نہیں نہ ہوتا، وہ نبی کے پاس بیٹھ کے روتا بھی ہے، گھبراتا بھی۔ حضرت نے فرمایا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار نے بھی یہی فرمایا تھا ان اللہ معنا لا تخف ولا تحزن۔ کیوں حزن کرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ ہمارا اللہ ہمارے، اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے۔ بس پھر رب کی طرف سے حکم آ گیا، موسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ یہ عصا مارو دریا پر، دریا پر عصا مارو، اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا دریا پر مارو۔ بس حضرت موسیٰ نے جو مارا، فانفلق، دریا پھٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے دریا میں، دریا میں خشک راستہ رب نے بنا دیا، اور حکم و موسیٰ ساتھیوں کو لے کے آپ نکل جاؤ۔ آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون اور فرعون کا پورا لشکر جب عین وسط نیل میں پہنچ گیا تو وہ جو پانی کی دیواریں قائم ہوئی تھیں وہ آپس میں مل گئیں۔ جی پانی کی دیواریں مل گئیں، فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ قدردان بیٹھے ہو سادات کرام، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، راستہ تو وہی تھا نا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے خیریت سے نکل گئے، اسی راستے پہ فرعون اور فرعون کا لشکر ڈوب کے مر گیا۔ اللہ پاک کائنات کو سمجھا رہا ہے، یاد رکھو راستے نہیں بچاتے، رہبر بچایا کرتے ہیں۔ راستے نہیں بچاتے، رہبر بچاتے ہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے برادران اہل سنت اگر تشریف فرمائے، میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر اہل سنت کے منابع حدیثی میں یہ حدیث موجود نہ ہو، ان کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہ ہو، تو میں مجرم ہوں آپ کا۔ نبی کریم نے اپنے جلیل المرتبہ صحابی سرکار حضرت عمار یاسر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیر فاسلک مع علی، اے عمار یاسر، اگر تو اپنی زندگی میں کبھی یہ دیکھے ساری اولاد آدم ایک راستے پر، علی تنہا دوسرے راستے پر، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چل۔ اگلا جملہ بڑا ہی خوبصورت سرکار نے فرمایا، عمار جو علی کی راہ پر چلتا ہے، جو مولا علی کے پیچھے چلتا ہے، مولا علی نہ اسے گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ مولا علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور یہی راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہو، رسول اللہ کے بعد آپ نے مولا علی کا دامن تھاما ہے۔ مجھے نا ڈاکٹر شریعتی کا ایک بڑا خوبصورت اس نے جملہ کہا تھا۔ شریعتی کہتا ہے کہ شیعو خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا اور وہ علی تمہارے حصے میں آ گیا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ آنی وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی۔ اب وقت جب دریا نیل سے نکل گئے، آگے صحرا آ گیا، صحرا میں اب حضرت موسیٰ کے ساتھی پھر گھبرا گئے، یا نبی اللہ اب تو پیاس سے مرتے ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جملہ فرمایا، گھبراتے کیوں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات اللہ ضرور پیدا کر دے گا۔ بس پھر کیا ہوا، پھر رب کی طرف سے حکم آ گیا، اضرب بعصاک الحجر، ہاں اب اے موسیٰ یہ ایسا پتھر پر مارو، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، چونکہ 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اللہ پاک نے 12 چشمے جاری کر دی، پتھر سے 12 چشمے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ رب نے جاری کر دیا۔ یہ ہے علی کل شیء قدیر۔ یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ اس بات پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو پانی سے خشکی نکال دے اور چاہے تو خشک پتھر سے چشمے جاری کر دے، وہ اس بات پر قادر ہے جس کے 10 بیٹے اس ملعون کا نام و نشان مٹا دے، اور جس محبوب کو ایک بیٹی عطا کی پوری کائنات پہ رسول کی اولاد کو پھیلا۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ اور کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا کہ پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے
پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا، ہر دشمن رسول کو۔ بس اللہ جزائے خیر دے، بھائیوں کو وقت دوں۔ سادات مومنین، دکھ اس بات کا رسول اللہ کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھے۔ وہ موت کی دعا کرتے، رب جانے کتنے دکھ دیے تھے امت نے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریہ، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے۔ دنیا کے دکھوں سے گھبرا گئی زہرا، اللہ اکبر۔ اور سنو موت کی دعا کیوں کرتی تھی؟ عزادارو، اس لیے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ایک ایک سانس پہ تڑپ جاتی تھی زہرا، اور اس لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریہ۔ اجرکم علی اللہ۔ دو جملے اور کہنے ہیں۔ آل محمد کا گھرانہ سارا مظلوم گھرانہ ہے۔ عزادارو، مولا علی علیہ السلام بھی مظلوم ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد حضرت ابو ذر جب مولا امیر کو سلام کرتے تھے، پتہ ہے کن لفظ میں سلام کرتے تھے؟ السلام علیکہ یا ایہا المظلوم، اے مظلوم امام میرا سلام۔ عزادارو دیکھئے، آل محمد کا سارا گھرانہ مظلوم ہے، لیکن کوئی امام کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں۔ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں، عاشور جیسا دن پوری کائنات میں نہیں ہے، نہ عاشور جیسا دن کسی نبی پر آیا، نہ کسی نبی کے وصی پر آیا۔ لیکن سادات بیٹھے، عزادار بیٹھے، میں معافی مانگ کے ایک جملہ کہتا ہوں۔ مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں، مجھے دو جہات ایسی نظر آتی ہیں کہ مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم، اور وہ جہات سن پاؤ گے۔ پہلی جہت، میں نے کیوں کہا مولا علی امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے؟ پہلی جہت، عزادارو، جب تک توجہ کرنا، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے، کسی یزیدی کو یہ جرت نہیں ہوئی رسول زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ بڑی معتبر روایتیں پڑھنے لگا، جب مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے اتر گئے اور مظلوم کربلا کا سجدہ جاری تھا، اس وقت عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ کوئی جا کے پتہ تو کرے حسین کی روح پرواز کر گئی یا حسین ابھی زندہ ہیں۔ اس وقت شمر ملعون نے کہا تھا، ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر ملعون نے نعرہ بلند کیا، حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے، خبردار میری زندگی میں رخ نہ کرے۔ لیکن قربان جاؤں، مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں مولا علی کی نگاہوں کے سامنے سیدہ کے دروازے کی توہین ہوئی، بے حرمتی ہوئی، یہ پہلی جہت۔ اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دوسری جہت، میں نے کیوں کہا مولا علی زیادہ مظلوم ہے؟ ذمہ داری سے سادات مجھے معاف کرنا، جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ لیکن عزادارو، مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، اور بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے کہتی تھی، یا بتا ہاکذا یفعلوا بحبیبت، ایک بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم انقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ پانی کی
پڑھ لیں. ہاں مجلس اعزاز سی جن میں ذاکر حسن رضا ہاشم صاحب ذاکر جناب صفدر عباس نوتکی صاحب سید تصور عباس بخاری صاحب سید واصف شاہ صاحب ذاکر نجف عباس بسال اور بھی کافی حضرات انشاءاللہ 11 ذی الحج نو